ناظرین السلام علیکم، وی ٹاک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے زیادہ خبریں نہیں آتی، الیکٹرانک میڈیا پر ان کے حوالے سے پابندی ہے، نام لینے پہ بھی کہیں سے میسیجز آ جاتے ہیں کہ نام کیوں لیا گیا، تصویر کیوں دکھائی گئی۔ عمران خان کیا سوچ رہے ہیں، کیا ان کے ارادے ہیں، اس کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ ایک تو وہ روٹین کے لوگ ہیں جو آپ کو خبریں دیتے ہیں جس میں خبر کم سنسنی زیادہ ہوتی ہے اور ذرا بات کو مسالہ لگا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ایک ہمارے رپورٹر ہیں، سینئر رپورٹر ہیں زبیر علی خان، وہ آج ہمارے ساتھ اس وی ٹاک میں شامل ہیں۔ کل ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ 1 گھنٹہ رات کو ملاقات ہوئی، اور صرف ان کی نہیں، 3-4 لوگ اور تھے جن کا تعلق مختلف چینلز کے ساتھ تھا۔ جو آج اس وی ٹاک کا مقصد ہے وہ زبیر سے یہ پوچھنا ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان کیا بدل گئے ہیں، کیا ان کے اندر جو تنتنا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، کیا انہیں ریگریٹ ہو رہا ہے لوگوں کے چھوڑنے پہ، یا اپنی غلطیوں پر وہ تعصب کا شکار ہیں۔ تو جب زبیر بتائیے کل کیا خان صاحب سے ملاقات ہوئی؟ دیکھیں عمار صاحب، بنی گالہ میں جب یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد پہلی دفعہ بنی گالہ میں صحافیوں سے عمران خان صاحب نے ملاقات کی، اور بڑے عرصے بعد انہوں نے مسلسل 3-4 راتیں جو ہیں وہ بنی گالہ میں گزاری ہیں۔ تو تھوڑا سا اگر کمپیریزن میں کروں، ماضی میں اس سے پہلے بھی جب ہم بنی گالہ جاتے تھے تو جو ان کی رہائش گاہ کا مرکزی دروازہ ہے نا، تو وہاں پر ملاقاتیوں کی جو گاڑیاں ہیں وہ بڑی طویل ایک قطار ہوتی تھی، اور گاڑی پارکنگ جو ہے وہ کافی دور میں ملا کرتی تھی۔ لیکن اس بار جو ہے وہ عمران خان صاحب کی اپنی جو ذاتی گاڑیاں، سیکیورٹی کی گاڑیاں وہی تھی، باقی کوئی ملاقاتیوں کا اتنا بڑا کوئی لمبا چوڑا سلسلہ نہیں تھا۔ اچھا، جب ہم رہائش گاہ کے اندر گئے، جو ان کا آفس ہے جہاں پر پارٹی کے امور سر انجام دیتے ہیں، تو وہاں پر جو پہلے فواد چودھری، اعظم سواتی، شبلی فراز اور جو سینئر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے وہ ہوا کرتے تھے، اب ان کی جگہ وکلاء نے لے لی ہے۔ کون سے وکلا وہ وہاں؟ وکلاء وہی ہیں جو شعیب شاہین صاحب ہیں جو ان کی طرف فوکل پرسن ہیں، اس کے علاوہ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب ہیں، انتظار پنجوتھا صاحب ہیں، پنجوتھا دونوں برادران وہاں پر تھے۔ اس کے علاوہ مختلف متعدد وکلاء جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے، اور جو عمران خان اس سے پہلے جو ہے نا، وہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جو سیاستدان آتے تھے پارٹی میں شمولیت کے لیے، جو پارٹی کا پرچم ان کے گلے میں پہنایا جاتا تھا، اب وکلاء جو ہیں وہ شمولیت کا وہاں پر اعلان کر رہے ہیں، اور اسی طرح پارٹی پرچم جو ہے وہ ان کے گلے میں پہنایا جاتا ہے۔ تو وہاں پر یہ اب صورتحال ہے۔ اب تھوڑا سا نا، پہلے وہاں پر بڑی ہسل بسل، کیونکہ جب سیاستدان ہوتے ہیں تو وہ سیاسی طریقے سے، روایتی طریقے سے ہوتی، اب تھوڑا سی بڑی خاموشی ہے۔ اب جس طرح بڑا ایک ٹھنڈا سا ماحول ہے، اس خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ سین میں آپ کو وکلاء نظر آتے ہیں، باقاعدہ یونیفارم میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی عمران خان سے ملاقات چائے شائے ملتی ہے؟ چائے تو ویسے میں ہمارے صاحب ایک بات بتاؤں کہ جس طرح پہلے تاثر تھا نا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کچھ مہمانوں کی تواضع نہیں کرتے، ہاں اتنی زیادہ تواضع نہیں ہوتی جتنا روایتی طور پر سیاستدان، جس طرح چودھری برادران کے بارے میں بڑا کہا جاتا ہے، پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بڑی اچھی تواضع کرتے ہیں صحافیوں کی، لیکن یہ ہے کہ چائے پانی آپ کو باقاعدہ وہ ملازمین جو ہے وہ پوچھتے ہیں، اور آپ کو جو ہے نا وہ بطور مہمان۔ اچھا تھوڑا سا یہ بتائیے کہ عمران خان کی ظاہر ہے پولیٹیکل سچویشن، اسٹینڈنگ، اسٹیچر بہت زیادہ تبدیل ہو گیا ہے 9 مئی کے بعد، تو اب ان کی پرسنالٹی میں اور ان کے رویے میں کیا بنیادی فرق آپ نے دیکھا؟ دیکھیں ہمارے صاحب، ایک چیز جو مجھے نظر آئی، جو سیاستدان چھوڑ کر گئے ہیں ان سے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنا نقصان کیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کا یہ موقف ہے کہ میرا جو ووٹ بینک ہے، پارٹی کا ووٹ بینک جو ہے وہ میرے نام کے اوپر ہے، اور وہ ابھی بھی انٹیکٹ ہے، اور پارٹی جو ہے ابھی انہوں نے زور زبردستی کر کے جو ہے لوگوں کو توڑ دیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ووٹر وہیں پہ انٹیکٹ ہے۔ اور انہوں نے کل بھی یہ بات دہرائی ہے کہ آپ لکھ کے لے لیں، یہ میں ان کے الفاظ دہرا رہا ہوں کہ آپ لکھ کے لے لیں، میں پیش گوئی آج کر رہا ہوں آپ کو، کہ جب بھی انتخابات ہوں گے تو ان انتخابات میں وہ کچھ ہونے والا ہے ان کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے راجن پور الیکشن کا جو ضمنی الیکشن ہوا تھا اس کی مثال دی تھی کہ راجن پور میں بھی بڑا الیکشن مینج کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن خواتین کا جو ووٹرز تھا اس سے بڑا امپیکٹ ڈالا ہے، اور راجن پور الیکشن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ لوگ جو ہے جو بھی کر رہے ہیں وہ خوفزدہ ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ ابھی تک الیکشن جو ہے وہ ڈیلے ہو رہے ہیں۔ اور جب بھی میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات ہو جائیں گے، انہوں نے کہا مجھے یہ پتہ ہے کہ جب بھی انتخابات ہوں گے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ اقتدار میں ہے۔ اچھا، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ وہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں، ہماری پارٹی کو توڑ رہے ہیں، یا یہ لوگ اس طرح چاہ رہے ہیں، ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا، تو ان کا مخاطب کون ہے؟
اور اگر آپ کلیئرٹی کے ساتھ بتا سکیں ان کا مخاطب، جیسے ماضی میں تو کبھی جنرل باجوہ رہے، جنرل فیض رہے، کبھی نواز شریف، کبھی زرداری اور کبھی موجودہ آرمی چیف بھی، اب جب وہ اشارتاً بات کر رہے ہیں تو ان کا مخاطب کون ہے؟ اوبویسلی ان کا مخاطب تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی اشارہ ہے ان کا، لیکن ماضی کے برعکس اب وہ ان سے متعدد سوالات بھی اس حوالے سے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے رول کے حوالے سے، لیکن جس طرح جارحانہ ان کا انداز تھا اسٹیبلشمنٹ کو لے کے یا اپنی سیاسی مخالفین کو لے کر، وہ انداز اب نہیں ہے، وہ جو ایگریشن تھی وہ اب نہیں ہے، وہ ہاں سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے بارے میں ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ میرا جو مسئلہ تھا وہ جنرل باجوہ کے ساتھ مسئلہ تھا، اور ان کے بقول کے انہوں نے اپنی ذاتی فوائد اور کرپشن کے لیے ان کے بقول کرپٹ ٹولے کو حمایت کی، اس لیے میرا ان کے ساتھ مسئلہ ہے۔ اور یہ موجودہ آرمی چیف کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے یا بتایا جا رہا ہے کہ اگر میں اقتدار میں آ گیا تو پتہ نہیں میں کیا کر جاؤں گا، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کرنا، اور میں جس طرح پہلے یہ اس چیز کی حمایت کرتا تھا کہ فوج جو ہے وہ ایک ادارہ ہے، ایک مضبوط ادارہ ہے، اور اس ادارے کو ساتھ لے کے چلنا ہے، تو وہ ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ میری طرف سے ان کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، میں اگر اقتدار میں آیا تو میں ان کو ابھی بھی ساتھ لے کے چلوں گا۔ ایک زبیر، میرا چونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس طرح کی کوئی ملاقات نہیں رہی، لیکن عام لوگوں کے ذہن میں ایک خیال ہے، وہ ذرا کلیریفائی کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ارد گرد جو صحافی ہوتے ہیں، یا انہیں اجازت نہیں ہوتی یا وہ خود عمران خان صاحب کے موڈ کو دیکھتے ہوئے اس طرح کے سوالات نہیں کرتے، مطلب انہیں بہت ساری باتوں پہ ابھی جو آپ نے فرمایا کاؤنٹر کیا جا سکتا تھا کہ فوج کے حوالے سے عمران خان صاحب نے پہلے ماضی میں کیا کہا، عاصم منیر کے حوالے سے یہ ایک آدمی ہے جو مجھ سے ڈرتا ہے یا اس طرح کا، تو آپ کاؤنٹر کوشچن کرتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، کیونکہ اس کے بارے میں پرسیپشن یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اپنے حامی صحافیوں کو بلاتے ہیں یا ان سے ہی سوال کرتے ہیں۔ آپ نے گزشتہ روز سپریم کورٹ میں بھی دیکھا کہ ان سے مختلف سوالات بھی ہوئے، جب عدالتوں میں آتے ہیں تو وہاں تو سارے جرنلسٹ ہوتے ہیں جو کورٹ رپورٹرز ہیں وہ بھی سوال کرتے ہیں۔ جب ملاقات کے اندر ہم نے بھی یہ سوال کیا، بلکہ میں نے یہ سوال کیا ان سے کہ آپ نے عثمان بزدار کو سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ لگایا، پرویز خٹک کو بھی آپ نے وزیر اعلیٰ کے عہدے پر بٹھایا، جو محمود خان ہیں ان کو بھی وزیر اعلیٰ بنایا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کا جو جب ان کے اوپر دباؤ آیا تو یہ چھوڑ کے چلے گئے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کا انتخاب جو تھا وہ درست نہیں تھا، کہ آپ کو کوئی اس کے اوپر کچھ پچھتاوا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے ایک اس کے جواب میں کہا کہ عثمان بزدار کا جو ہے وہ مسئلہ کچھ ہو رہا ہے، تو عثمان بزدار کے لیے وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی عثمان بزدار کے اوپر دباؤ کافی زیادہ تھا، مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی وجہ سے زیادہ دباؤ میں آگے تھے، اس کے اوپر جو ہے وہ اتنا دباؤ ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اعظم خان جو ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں، ان کے بارے میں ابھی بھی انہوں نے کہا جی مجھے یقین ہی نہیں ہے کہ اعظم خان جو ہے وہ جو رپورٹ ہو رہا ہے جس طرح کا بیان ان کا اس طرح وہ بیان دے سکے، میں یہ مانتے ہی نہیں ہوں، چونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ کتنا ایماندار آدمی ہے، اور جو بیان ابھی تک سامنے آیا ہے جو میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں مان سکتا کہ یہ اعظم خان کا بیان ہے۔ محمود خان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ محمود خان کو میں ڈیسنٹ آدمی سمجھتا تھا، اور ایک دن پہلے جب وہ انہوں نے شمولیت اختیار کی تو ایک رات پہلے میری ان سے بات ہوئی فون پہ، تو میں نے ان کو کہا کہ تم کہیں چھوڑ کے جا تو نہیں رہے؟ تو محمود خان نے کہا کہ میرے اوپر دباؤ ہے لیکن میں کہیں نہیں جا رہا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھو محمود، تمہارے اوپر دباؤ بھی ہوگا لیکن تم اگر چھوڑ کر گئے تو یہ تم اپنا نقصان کرو گے، سوات میں تمہارا جو ہے نا وہ حشر نشر ہو جائے گا، میرا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ وقت جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل وقت ضرور ہے لیکن اس میں ثابت قدمی کے ساتھ وہ کام کرنا ہے۔ لیکن مجھے بڑا شوق ہوا کہ اگلے دن میں نے دیکھا کہ وہ پرویز خٹک کی پارٹی میں شامل ہو گئے، اور پرویز خٹک کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہوا کہ پرویز خٹک نے پارٹی تو چھوڑ دی لیکن اس کے بعد جو انہوں نے بیانات دیے اس کے اوپر مجھے افسوس ہے کہ پرویز خٹک کو پرویز خٹک میں نے بنایا، وہ ایک رکن قومی اسمبلی تھے، ایک عام سیاستدان تھے، ان کو میں نے وزارت اعلیٰ دی، پھر جب وفاق میں آئے تو وزیر دفاع بنایا، اس کے علاوہ بھی ان کے پاس بہت سارے اختیارات تھے، پارٹی کے اندر بھی تھے، تو پارٹی کے بڑی سینئر عہدے پر وہ قائم رہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز خٹک کو اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے۔ ہاں محمود خان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ شاید اس کی کوئی کرپشن جو ہے وہ ان کے ہاتھ لگی ہے، اس لیے وہ بلیک میل ہو کے چلے گئے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ محمود خان بولے گا نہیں، میرے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا۔ اچھا، ایک آخری سوال آپ سے، آپ نے کہا کہ عمران خان کافی زیادہ بدل گئے، جس میں بنیادی طور پہ ان کے وزٹر بدل گئے ہیں، پہلے سیاستدان بیٹھے ہوتے تھے اب وکلاء بیٹھے ہوتے ہیں، اب لہجے میں وہ گرمی نہیں رہی، اب وہ انہیں کچھ لوگوں کا ریگریٹ بھی ہے کہ یہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے، جیسے آپ نے پرویز خٹک۔ اس ساری گفتگو میں
کہیں آپ کو یہ فیل ہوا کہ عمران خان کو اپنے کسی ایکشن پہ ریگریٹ ہو، جیسے اسمبلیاں توڑنا، ان مائی پرسنل اوپینین اٹ واز اے پولیٹیکلی رانگ ڈیسیژن، اور یا 9 مئی والا واقعہ یہ غلط تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، یا اس کے بعد جس طرح عمران خان نے فوج کے خلاف بات کی یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اس میں سے کسی چیز پہ ریگریٹ ہے، اس میں سے کسی نظریے سے وہ بدلے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے جو ان کا موقف ہے نا وہ ابھی تک اس پہ قائم ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس کی آزادانہ اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. یہ تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ نہیں ایسا کر سکتے، اور کبھی بھی میری سیاست جو ہے وہ وائلنس کے اوپر نہیں ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں، یا وہ ان کا موقف یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعے کو وہ ان کے خلاف استعمال کیا گیا ہے، اور کس نے استعمال کیا ہے اس کے بارے میں بھی وہ کچھ کلیئر نہیں ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ہے وہ اس 9 مئی کے واقعے کو استعمال کیا گیا، فالس فلیگ آپریشن اس کو قرار دے رہے ہیں. ایک جو چیز آپ نے سوال پوچھی کہ کیا ان کے رویے میں کوئی ایسی تبدیلی آئی. دیکھیں عمران خان کی ایک چیز جو میں اتنے عرصے سے 7-8 سال سے ان کو کور کر رہا ہوں، اور آپ بھی ان کو دیکھ ہی رہے ہیں، ایک چیز ہے کہ وہ ہر چیز میں پازیٹیو رہنے کی کوشش کرتے ہیں. کل بھی انہوں نے 1 گھنٹے کی طویل ملاقات میں کوئی 10 منٹ انہوں نے اپنے کیسز کے اوپر، ظاہر ہے اتنے کیسز ہیں اس کے اوپر بات کی. اس کے بعد ساری جو باتیں تھیں وہ کیسز کے حوالے سے نہیں تھی، یا یہ نہیں تاثر مل رہا تھا کہ ایک بندے کے اوپر 188 کیسز ہیں، وہ پریشان ہے، پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے. وہ ان کے سارے جو فوکس تھا وہ ملکی مسائل کے اوپر زیادہ بات کر رہے تھے، معیشت کے اوپر بات کر رہے تھے. جو اپنے دور اقتدار میں انہوں نے کچھ اقدامات کیے تھے اس حوالے سے ان کے اوپر روشنی ڈالی کہ ہم یہ چاہ رہے تھے. اور سب سے زیادہ جو ان کا مین کنسرن تھا وہ سیرت نبوی اور نوجوانوں کے حوالے سے وہ بڑا کنسرن تھے کہ جو سیکس کرائم ہے اس میں کافی زیادہ رائز آ رہا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اس حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہا، اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، اور وہ اس کو موبائل فون کو اس کی وجہ قرار دے رہے ہیں. اور انہوں نے اس کے اپنے طور پہ جو حل تجویز کیا وہ انہوں نے کہا جی اگر آپ سیرت نبوی کو اپنے نوجوانوں کے اندر وہ اجاگر کریں گے تو ہی اس مسئلے سے ہم نکل سکتے ہیں. اور سوال سے پھر انہوں نے کہا کہ میں نے رحمت اللہ عالمین اتھارٹی کا قائم کرنے کا یہی بنیادی مقصد تھا. جو اسکول کا نصاب ہے اس کے اندر جو ہم نے 9ویں 10ویں میں سیرت نبی کے حوالے صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو کورسز میں لازمی قرار دیا، تو یہ ان کا ایک مین جو پورا لب لباب تھا اس 1 گھنٹے کی طویل ملاقات میں. ٹھیک ہے، یو ڈنٹ آنسر مائی کوشچن واز کہ کسی چیز پہ، اپنے کسی اقدام پہ انہیں تعصف ہے، ریگریٹ کر رہے ہیں، اب معافی چاہتے ہیں یا نہیں؟ ایک چیز دیکھیں 9 مئی کے واقعے پہ تو وہ معافی والا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس کے اوپر تحقیقات ہوں. جو ریگریٹ والی بات ہے وہ ایک چیز میں وہ ریگریٹ ضرور کر رہے ہیں کہ یہ جو لوگ چھوڑ کر گئے ہیں نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کرپٹ لوگ تھے، یہ مینیجبل تھے، اور یہ چھوڑ کے چلے گئے. اور یہ میری غلطی تھی کہ میری پارٹی میں ایسے لوگ آ گئے تھے. کہہ رہے تھے کہ 20-27 سال سے لوگ ایسے تھے پارٹی کے اندر اور میں نکال نہیں سکتا تھا. ظاہر ہے آپ کے ساتھ اتنے عرصے سے لوگ چل رہے ہوں تو پھر میں ان کو نکال نہیں سکتا تھا. اور یہ اللہ کی طرف وہ اس کو قدرت کا کرشمہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے لیے قدرت کا کرشمہ ہوا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پارٹی سے خود ہی چلے گئے ہیں اور اب وکلاء آ گئے ہیں. اور انہوں نے ایک بڑی حیرت انگیز بات کی. انہوں نے کہا جی میں اب میدان میں وکلاء کو اتاروں گا انتخابی میدان میں، کیونکہ بنیادی مقصد جو ایم این اے کا ہے وہ مقصد لیجسلیشن ہے اور وکلاء سے بہتر لیجسلیشن کوئی نہیں کر سکتا. تو جو ریگریٹ ان کے اندر نظر آیا وہ یہی تھا کہ جو لوگ چھوڑ کر گئے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ شاید یہ غلط لوگ تھے، یہ کرپٹ لوگ تھے جو میری پارٹی میں شامل ہو گئے. بہت شکریہ زبیر، بڑی اچھی انفارمیشن آپ نے دی کہ عمران خان کتنے بدل گئے ہیں. اس میں ایک لفظ آپ نے استعمال کیا کہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ یہ کرشمہ ہے کہ بہت سارے کرپٹ لوگ جو تھے وہ سامنے آ گئے ہیں. حیرت کی بات، کرشمہ تو یہ ہے کہ عمران خان نے 25-30 سال جو ہے کرپٹ لوگوں کے خلاف کیمپین کی، یا کم از کم ان کا بیانیہ یہی بنتا رہا. 20-25 سال ان کے ساتھ یہ لوگ بھی رہے، اور اچانک عمران خان صاحب پہ یہ انکشاف ہوا کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں جب انہوں نے چھوڑ کے جانا شروع کیا، اور تقریباً سب کے سبھی چلے گئے ہیں، بہت کم لوگ رہ گئے ہیں. یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ مزید بات ہو سکتی ہے. زبیر آپ کا بہت شکریہ، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.